वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद 2 बार कसरत राय से मंजूर हो गई। सेनेटर कोहदा बाबर बोले कि आप हमें मारकर इलेक्शन कराना चाहते हैं, वक्त पर इंतखाबात कराने थे तो पंजाब में कराते। निगरां वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंकी और लीगी रुकन अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालिफत की। सेनेटर अफनान का कहना था कि यहां बूट पॉलिश शुरू हो गई। बहुत से लोग चाहते हैं वो वजीर आजम बने रहें, कुछ लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। Of the said rule be dispensed with in order to enable the House to discuss and pass a resolution. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. The motion is carried. 5,77,00,000 लोग कत्ल हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इलेक्शन हुआ। क्या आप लोग हमें मारने के लिए इलेक्शन कराना चाहते हो? पहले पुरअमन माहौल बनाएं, फिर इंतखाबात कराएं। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर। Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The motion is carried. सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की, जिसकी सेनेट में उस वक्त मौजूद 14 में से 12 सेनेटर्स ने हिमायत की। जहां पर आईन में 90 डेज का प्रोविजन है तो उसी तरह फंडामेंटल राइट्स का भी आर्टिकल है। क्या आप लोग हमें मारने के लिए इलेक्शन कराना चाहते हो? टाइम पे इलेक्शन कराना था तो पंजाब में कराते ना। मिनिस्टर साहब, हमें हिफाजत दो, पहले वहाँ पे अमन कायम करो, इलेक्शन 100 बार करा। हमने वहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारी है। पंजाब के इसी में या पंजाब के उस लोग जहाँ पे रहते हैं उसको क्या फिक्र है, चाहे वो बलोच बेल्ट हो या पश्तून बेल्ट हो। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालिफत करते हुए कहा, इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1944 में अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ, 1945 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ, 1940 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ, 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ। बहुत सारे चाहते हैं कि वो वजीर आजम रहे इंडेफिनेटली। बहुत सारे लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। ये फिर बूट पॉलिश शुरू हो गई है ना। अब मैं फिर बूट पॉलिश का फिर जवाब बूट पॉलिश आएगा। निगरां वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद की मुखालिफत की। इलेक्शन ताखीर के हवाले से कोई हुक्म या काबीना का ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है, नामुमकिन था कि हम इस तरह की किसी करारदाद की हिमायत करें। मुर्तजा सोलंकी की मुखालिफत के बाद चेयरमैन सेनेट ने फिर वोटिंग कराई। करारदाद दोबारा कसरत राय से मंजूर हो गई। फिर से पुट करता हूँ आए। Those against the resolution में से no. The resolution is passed. इलेक्शन होंगे, बिलावल भुट्टो का इंतहाई मुख्तसर जवाब। लाहौर में सहाफी ने पूछा, सेनेट में इलेक्शन के इल्तिवा की करारदाद आई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा इलेक्शन होंगे। साहब, ये जो सेनेट में करारदाद आई है इससे क्या कहेंगे? सेनेट में इलेक्शन इल्तिवा की जो करारदाद रावल साहब, ये जो सेनेट में करारदाद आई है इससे क्या कहेंगे? सेनेट में इलेक्शन इल्तिवा की जो करारदाद सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद के हक में तकरीर क्यों की? पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बहरामन तंगी को पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी करने पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। पार्टी ने 1 हफ्ते में बहरामन तंगी से जवाब तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है, सेनेट ने आज 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक करारदाद मंजूर की और बहरामन तंगी ने करारदाद के हक में तकरीर की। बहरामन तंगी ने सेनेट में क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। मुल्क के तमाम पॉलिटिशियन इस वक्त मुश्किल से दो चार है कि ऐसा ना हो कि एक दफा फिर कोई ऐसा हादसा आ जाए जिसमें खुदा न करे किसी पार्टी का लीडर फिर शहीद हो जाएं। हम कब तक इलेक्शन कैंपेन में अपने अपने बड़ों की शहादतें एक्सेप्ट करेंगे? आज एक दफा फिर हालात इस तरफ जा रहे हैं। क्या मैं सवाल आपसे करता हूं कि इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है? सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तावन करके माहौल को साजगार बना दे। खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में कब तक हम अपनी लीडरशिप की लाश उठाएं? जवाब से पार्टी मुतमईन ना हुई तो बहरामन के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन पर क्लियर है, बहरामन तंगी को इसका पता होना चाहिए था। पार्टी में किसी का जाती एजेंडा नहीं होता, जाती एजेंडा आजाद मुंतखब होने वाले का होता है।
پارٹی الیکشن کے حوالے سے بہت کلیئر ہے. بہرامن تنگی صاحب کو اب وہ سینیٹر ہیں یا ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو اس پالیسی کا پتہ ہونا چاہیے. پارٹی نے ان سے وضاحت طلب کی ہے, ان کو شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے. اس پہ جب وہ جواب دیں گے پارٹی مطمئن ہوگی تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا. پارٹی سے بلا تو کوئی نہیں ہے, کسی کا اپنا ذاتی ایجنڈا نہیں ہو سکتا. ذاتی ایجنڈا اس شخص کا ہو سکتا ہے جو آزاد حیثیت سے جو ہے الیکٹ ہو کر. لیگی سینیٹر کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کرنا بھول گئے. افنان اللہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ کورم پورا نہیں. سینٹ میں الیکشن التوا کی قرارداد منظوری کے وقت صرف 14 سینیٹر تھے. بتایا جی کہ صرف 14 ممبران ہیں, کورم پورا نہیں ہے, یہ قرارداد پیش نہیں ہو سکتی. ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کوئی قرارداد آ جائے گی. سپلیمنٹری ایجنڈا جب آیا ہے تو میں تو وہ سن کے اس کا جواب تیار کر رہا تھا. میرے ایکچولی ذہن میں کورم والی بات آئی نہیں, اس لیے میں نے نہیں کیا. اگر شاید آئی ہوتی تو میں کر دیتا. ادھر اسلام آباد میں سنی علماء کونسل کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کو شہید کر دیا گیا. مولانا مسعود الرحمان پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی. مولانا مسعود کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا. مولانا مسعود الرحمان گاڑی میں راولپنڈی سے اسلام آباد اپنے گھر واپس آ رہے تھے. غوری ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار ملزم گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. مولانا مسعود الرحمان کی لاش پمز اسپتال منتقل کر دی گئی. سنی علماء کونسل کے کارکنوں نے پمز اسپتال پہنچ کر احتجاج کیا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز اور SSP آپریشنز نے ملزم جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرائی. ترجمان اسلام آباد کیپٹل پولیس نے بتایا CCTV کیمروں کی مدد سے ملزموں کا سراغ لگایا جا رہا ہے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک. سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ملک تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے. اگر کوئی امیدوار بیوی کی انگوٹھی ڈکلیئر کرنا بھول جائے تو تاحیات نااہل. اس طرح تو آئین کسی کو نااہل نہیں کرتا. کیا ہمارے پارلیمان میں بیٹھے لوگ دنیا میں سب سے بہترین ہیں؟ ایک جنرل نے آئین میں شک ڈال دی تو سب پابند ہو گئے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا لوگوں کو طے کرنے دیں کون سچا ہے اور کون ایماندار. This document is not for lawyers. This document is for the people of Pakistan. Nomination paper, you have a provision. It says how much gold you have. Go to and wait at home. How much gram gold you have, you make a mistake in that, or forget to mention a ring that you're wearing or your wife is wearing, and you are disqualified for life. Will you concede that the parliamentarians in Pakistan are the best in the world? Tomorrow you are honest, you can be declared dishonest. Out, in, it's up to me. The Constitution does not say that you stand disqualified. We say you stand disqualified. We are just bogged down by this 62(1)(f), and the whole of Pakistan, because a general decided to impose that, has now got us thinking. Leave aside the Constitution of Pakistan, we're just stuck with his language. More and more encroachment into who I will determine will be fit to govern Pakistan. Destroy Pakistan, that's fine. You can contest elections for 5 years. میں کل کو آئین بدل دیتا ہوں, اس میں لکھ دیتا ہوں parliamentarians must be intelligent. کون ڈٹرمن کرے گا؟ کورٹ آف لا کرے گی؟ کر ہی نہیں سکتی ہے. آج میرے ہی کاندھے کا سہارا لے کر نواز شریف اور دیگر ماشاءاللہ سے اہل ہونے جا رہے ہیں. فیصل واڈا کا ٹویٹ. سابق سینیٹر نے کہا ان پر الزام لگانے اور پگڑی اچھالنے والوں کا سود سمیت احتساب ہوگا. مجھ پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا احسان نہیں. بھولا نہیں, ماں کی بیماری کے دوران فیصلہ کرنے والوں نے مجھ پر جرمانہ لگایا. پیشگی مبارکباد. لنگڑی لولی نون لیگ کا وزیر اعظم اسی واڈا کے کاندھے کا سہارا لے کر اقتدار میں آ رہا ہے. کہیں پر تیر, کہیں پر نشانہ. اتنی جلدی تو تنور سے نان نہیں بنتی جتنی جلدی اس کا کام کی پڑی ہے. واہ کیا کمال ملک ہے. فواد چودھری کو خرد برد کے کیس میں نیب کے حوالے کر دیا گیا. احتساب عدالت اسلام آباد نے فواد چودھری کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا. میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا نیب کو ان کی میڈیا سے بات کرنے میں مسئلہ ہے. کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے سوال پر کہا ابھی فیصلہ کریں گے. پارٹی سے الیکشن ظاہر ہے کہ اس کے مطابق کریں گے. ابھی فیصلہ ہم نے تو جب PTV لیا تھا تو 4.5 ارب کے لاس میں تھا, ہم نے 3.5 بلین کے پروفٹ میں چھوڑا. سب سے زیادہ آزادی اگر پرائیویٹ میڈیا نے کوئی دیکھی ہے تو اس وقت دیکھی ہے جب ہم ملک میں قانون ہوتا تو یہ بلوچستان سے یہاں نہ آتے. عورتوں اور بچوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار انتظامیہ ہوگی. جن کے بھائی باپ اور بیٹے گمشدہ ہے وہی جانتے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے. وفاق کو بھی سمجھ نہیں آتی ہم معاملات کہاں لے کر جا رہے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ مظاہرین کو فوکل پرسن مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے مظاہرین کو ہدایت کی کہ ایسی صورتحال پیدا نہ کریں جس سے آپ کے مقصد پر انگلی اٹھے۔ لاہور میں گھر میں آگ لگنے سے 4 کمسن بہن بھائی جلس کر جاں بحق ہو گئے۔ عمارت کی 5ویں منزل پر رہائش پذیر خاندان کا گلشن لمحوں میں خاکستر ہو گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں بابر خان۔ افسوسناک واقعہ لاہور اچھرا کے علاقے میں پیش آیا۔ گھر کے سربراہ غلام عباس نے تندور پر کام کرنے کے دوران کمرے میں آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے۔ بچوں کو بچانے کے لیے بھاگا، لیکن 5ویں منزل تک پہنچنے سے پہلے 12 سالہ ایمان، 8 سالہ نور، 4 سالہ ابراہیم اور 2 سالہ اسماعیل جاں بحق ہو گئے۔ معصوم بچوں کی دردناک موت پر ماں شدت غم سے نڈال ہے۔ افسوسناک واقعے کی ابتدائی وجہ گیس سلنڈر کے شعلے اور فائبر گلاس قرار دی گئی، لیکن پولیس نے دیگر پہلوؤں پر بھی تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کو پہلے انیشیلی دیکھا جائے، فورینزک والے تمام چیزیں دیکھیں، اور اس کے بعد یہاں پر اگر نیگلیجنس کا جو پہلو نکلتا ہے اور اس نیگلیجنس میں کوئی ذمہ داران نکلتے ہیں تو جینوئنلی اس میں کارروائی ہوگی۔ 5ویں منزل کے 10 بائی 10 فٹ کمرے کو فائبر گلاس کی دیواریں کھڑی کر کے ڈھانپا گیا تھا۔ بلڈنگ میں رولز کی خلاف ورزی پر پولیس نے مالک مکان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ کیمرہ مین آفتاب احمد کے ساتھ بابر خان، ایئر بائی نیوز، لاہور۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیوں روکا، نگراں وزیر اعلیٰ نے بتا دیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں کبھی کبھار ہار مان لینی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا مصنوعی بارش کی کوشش کر رہے ہیں، بادل نہیں مل رہے۔ مصیبت یہ ہے نا، کریک ڈاؤن کرتے ہیں، چاہے وہ نجائز تجاوزات والا ہے، چاہے کوئی دوسرا ہے، چاہے تیسرا ہے، اگلے دن پھر وہ لوگ وہی کر لیتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، چھوٹتے ہیں، آتے ہیں، پھر وہی کام کر لیتے ہیں۔ انٹل انلیس کوئی اور بندوبست کیا جائے، ان کو سختی سے سزا لمبی ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ تجاوزات کے رکنے کی وجہ بنی، کئی جگہوں پہ اپنی شکست مان لینی چاہیے۔ پوری کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی چانس ایسا بن نہیں رہا کہ بادل ہمیں مل جائیں۔ دھند پورے پنجاب پہ چھائی ہوئی ہے، پنڈی پہ کبھی دھند نہیں آتی تھی، پنڈی میں بھی دھند آنا شروع ہو گئی ہے۔ فیصل آباد، سیالکوٹ، اسلام آباد والا ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ سارے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے بارش آ جائے یا ہمیں کوئی موقع ملے کرنے کا، تاکہ یہ فوگ ایک دفعہ ختم ہو، ہفتے 10 دن کا ریلیف ملے، ادروائز بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے۔ زیارت کی وادی میں موسم سرما کی پہلی برف باری، شہر میں 6 انچ اور پہاڑوں پر 8 انچ کے قریب برف پڑ چکی ہے۔ برف باری کا سلسلہ رات کے شروع ہوا جو صبح سویرے تک جاری رہا۔ سفیدی کی چادر اوڑے پہاڑ حسین نظارے پیش کر رہے ہیں۔ سردی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے، کم سے کم درجہ حرارت -2 ریکارڈ کیا گیا۔ تنڈو بلایار کو سردی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، شہری گرما گرم چٹپٹی مچھلی سے ٹھنڈا ٹھار موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں امان اللہ کھوکر۔ بھر کی طرح ٹنڈو لہیار میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سردی سے بچنے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے شہریوں نے رخ کیا ہے فوڈ اسٹریٹ کی طرف، جہاں سے وہ خرید رہے ہیں گرما گرم فرائیڈ فش۔ ٹنڈو لہیار میں ریکارڈ سردی ہے، آج مچھلی کا کھانے کا موڈ ہوا ہے، سردی بہت ہے، بہت شدید سردی پڑ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے مچھلی کے اسٹالوں پہ رش لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے سردی سے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ تو چیزیں استعمال کرے۔ گرم ملبوسات سے لپٹے شہری ایک طرف موسم کو انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو دوسری جانب سردی سے بچنے کے لیے چٹپٹی فرائیڈ مچھلی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین محبوب کے ساتھ امان اللہ کھوکھر، ARY نیوز ٹنڈو لہیار۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔